کہ اس کے صرف 29 سال کے بعد اس جنرل ڈائر کے اوپر بھی گولی چلی تھی اور وہ اسی نفرت کا نشانہ بنا تھا. ہمارے حکمرانوں کو یہ سوچ لینا چاہیے. اور آخر میں صرف ایک اور بات کے ساتھ کہ کارل مارکس نے کہا تھا کہ یو ہیو نتھنگ ٹو لوز بٹ چینج. پاکستان کے جو عوام ہیں، پاکستان کے عوام کے پاس ٹھیک ہے آپ کے پاس بینک بیلنس بھی ہوگا، آپ کے پاس کوئی گاڑی اور چھوٹا موٹا اثاثہ بھی ہوگا، لیکن یاد رکھیے کہ آپ کے پاس آپ کے حقوق نہیں ہیں. تو آپ نے ان حقوق کے لیے لڑنا ہے. اور پاکستان کی عدلیہ 26ویں ترمیم کے بعد کوئی عدلیہ نہیں، یہ صرف ایک نمائشی ادارہ ہے. خاص کروں گا کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، صرف اتنا کہوں گا آئرن لیڈی سابقہ وائس پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میڈم ربیہ باجوہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی السلام علیکم. بہت شکریہ کہ آپ نے ریپرزنٹیٹیو کنونشن میں مجھے میری عزت افزائی کی. میں بڑی مختصر بات کروں گی اور میں صرف یہ کہوں گی کہ منیر ملک صاحب کی قیادت میں ہم نے دنیا کی تاریخ کی کامیاب جدوجہد کی تھی. آج بھی ہم لڑیں گے. ہماری تاریخ جو ہے وہ جدوجہد اور کامیابی کی ہے، اور ان جرنیلوں کی جو تاریخ ہے وہ ناکامی اور سرنڈر کرنے کی تاریخ ہے. 1965 سے لے کر آپ گنتی شروع کریں، 1971 ہو یا کارگل ہو جہاں پہ یہ لاشیں چھوڑ کے بھاگے تھے. جب اسامہ بن لادن کو ان کے گھر سے لوگ اٹھا کر لے کر گئے تو اس وقت ان کے اندر کوئی شرم نہیں تھی. جو انہوں نے نہتے شہریوں کے اوپر جو ظلم ڈی چوک پہ کیا. میں اپنے تمام وکلا لیگل فرٹرنٹی کو میں ایک صرف بات یاد دلاؤں گی کہ اگر ماضی میں ہم ان سیاسی ورکرز کے ساتھ کھڑے رہے جن کا تعلق ایم آر ڈی سے یا کسی اور جماعت کے ساتھ تھا، تو آج بھی ہم لوگ ڈٹ کے کھڑے ہوں گے. اگر کوئی پی ٹی آئی کا ورکر ہے تو ہم اس کے ساتھ بھی دیں گے. اگر آپ بی بی سی کی رپورٹ پڑھیں تو ایک انتہا درجے کا دکھ ہوتا ہے کہ جس طرح میں یہ نہیں کہتی کتنی لاشیں گری، میں صرف یہ پوچھتی ہوں کہ تم نے بندوقیں کیوں اٹھائی تھی؟ تم نے پاکستان کے شہریوں پر بندوق کیوں اٹھائی تھی؟ میں تمہیں ایک اور بات پیش یاد دلاؤں تاریخ کے حوالے سے جو جلیانوالہ باغ میں ہوا تھا. جلیانوالہ باغ میں جنرل ڈائر نے جس طرح ایک قتل عام کیا، تم لوگ یہ بھول گئے ہو کہ اس کے صرف 29 سال کے بعد اس جنرل ڈائر کے اوپر بھی گولی چلی تھی اور وہ اسی نفرت کا نشانہ بنا تھا. ہمارے حکمرانوں کو یہ سوچ لینا چاہیے. اور آخر میں صرف ایک اور بات کے ساتھ کہ کارل مارکس نے کہا تھا کہ یو ہیو نتھنگ ٹو لوز بٹ چینج. پاکستان کے جو عوام ہیں، پاکستان کے عوام کے پاس ٹھیک ہے آپ کے پاس بینک بیلنس بھی ہوگا، آپ کے پاس کوئی گاڑی اور چھوٹا موٹا اثاثہ بھی ہوگا، لیکن یاد رکھیے کہ آپ کے پاس آپ کے حقوق نہیں ہیں. تو آپ نے ان حقوق کے لیے لڑنا ہے. اور پاکستان کی عدلیہ 26ویں ترمیم کے بعد کوئی عدلیہ نہیں، یہ صرف ایک نمائشی ادارہ ہے. اور ہم لوگوں نے جیسے ابھی ہمارے ساتھیوں نے کہا، یہ حیدر امام رضوی صاحب نے، صلاح الدین صاحب نے، ہم نے بھی، میں اسی بات کو دہراتے وقت یہ کہوں گی کہ ہم لوگوں نے اپنی آخری لڑائی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے لڑنی ہے. اور جس طرح یہ ہر آواز کو دبا رہے ہیں، میں اس وقت سولیڈیرٹی کروں گی پاکستان کی آزاد پاکستان کی آزاد صحافت کا نامور نام مطیع اللہ جان کے صاحب کہ جس کے اوپر ایک موسیقہ خیز ایف آئی آر کا تکلف کیا گیا. یہ آج تو یہ ایف آئی آر کر رہے ہیں، اگر یہی حالات رہے تو ایف آئی آر بھی نہیں ہوگی، یہ ویسے ہی اٹھائیں گے آپ لوگوں کو. تو میں یہ آپ سے گزارش کروں گی کہ ہم سب کو ایک آواز ہو کر اس جبر کے خلاف نکلنا ہے، ہمیں لڑنا ہے. اور میری تجویز یہ ہے کہ میری قیادت جو ہے جو بھی حکم کرے گی ہم اس پہ عمل کریں گے، لیکن میری تجویز یہ ہے کہ جو یہ گیریزن ریاست ہے اس کو واپس جمہوری ریاست بنانے کے لیے ایک مارچ کریں، جو ایک ڈیموکریسی مارچ اس کا نام رکھیں، یا ان جرنیلوں سے چھٹکارے کے لیے آپ اس کا نام فریڈم مارچ رکھیں. ہم اس فریڈم مارچ کو کریں گے اور پاکستان کے پورے عوام سے ہم گزارش کریں گے کہ ان جرنیلوں اور عسکری اشرفیہ کے خلاف ہمارا ساتھ دیں. ہم پاکستان ہمارا ہے اور ہم اس کو آزاد کروائیں گے. بہت شکریہ.